نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد بہت سے ایسے بزرگ ہیں جن کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ نبی علیہ السلام نے ان کے منہ میں اپنا تھوک مبارک لعاب دہن ڈالا۔ ان میں سے تو ایک ہیں حضرت نافع بن ابی حمید، دوسرے ان میں سے یہ ہیں کہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ، تیسرے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، چوتھے ہیں حضرت سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ، جو صاحب مصنف نے ان کا تذکرہ کیا ہے باحوالہ۔ حضرت نافع بن ابی حمید رحمہ اللہ یہ تقریباً 70 ہجری سے بعد کے ہیں، یہ 70 ہجری کے بعد کے ہیں۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء صفحہ نمبر 337 اور جلد نمبر 7 میں اسے ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت نافع رحمہ اللہ کان اذا تکلم، جب بھی گفتگو کرتے بولتے، توجد من فیہ ریح مسکن، تو آپ کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ جب بھی گفتگو کرتے تو آپ کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ کسی نے پوچھا آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی، تو نبی علیہ السلام نے تفل فی فیہ، تو نبی علیہ السلام نے میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا ہے، یعنی اپنی تھوک مبارک میرے منہ میں ڈالی، جس کی برکت یہ ہے کہ جب بھی میں گفتگو کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس تھوک مبارک کی وجہ سے، لعاب دہن کی وجہ سے اللہ میرے منہ میں خوشبو ڈال دیتا ہے۔ یہ اس کی خوشبو ہے، تھوک مبارک کی، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معرفت القراء الکبار، یہ کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108-109 میں احمد بن ہلال جو ہیں مصری، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیبانی علیہ رحمہ نے مجھے کہا کہ حضرت نافع کے شاگردوں میں سے ایک شخص نے یہ بات ذکر کی کہ حضرت نافع جب بھی گفتگو کرتے نا، اذا تکلم یشم من فیہ رائحۃ المسک، کہ حضرت نافع جب بھی گفتگو کرتے، یہ آپ کی کنیت تھی ابو رویم، اے ابو عبداللہ، ابو رویم، کلما قعدت تقرأ اتطیب، جب بھی آپ ہم میں سے گفتگو کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کیا اس وقت آپ خوشبو لگا کر آتے ہیں؟ کیا آپ اس وقت، جب بھی ہم آپ کی مجلس میں آئے، جب بھی ہم نے آپ سے گفتگو سنی ہے تو ہر مجلس کے اندر آپ سے خوشبو آتی ہے، کیا آپ ہر بار یہ خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ما امس طیبا، اور میں نے تو کبھی خوشبو لگائی ہی نہیں ہے، میں نے تو کبھی خوشبو نہیں لی، لیکن ولکنی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقرأ فی فیہ، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا ہے، فمن ذلک الوقت، اس وقت سے لے کر اب جب بھی میں گفتگو کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے میرے منہ میں خوشبو جو ہے اس کو پیدا فرما دیا۔ یہ برکت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک کی برکت کہ نبی علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد۔ امام شافعی علیہ رحمہ بھی انہی ہستیوں میں سے ایک یہ ہیں۔ امام نووی تہذیب الاسماء واللغات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84 میں بات ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ربیع نے کہا کہ میں نے حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام قبل حلمی، اپنی جوانی سے پہلے، یعنی بچپن میں
جوان ہونے سے پہلے بچپن میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زیارت کی۔ فقال علی، آپ نے مجھے ارشاد فرمایا، یا غلام، اے غلام، فقلت لبیک یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا ممن انت، کہاں سے ہے، کس قبیلے سے ہے؟ تو میں نے کہا قلت من رہتی کا، یا رسول اللہ آپ کے غلاموں سے ہی ہوں۔ راحت کہتے ہیں کہ آپ کے خاندان سے ہوں، آپ کی قوم سے ہوں، یہاں یہ معنی ہے کہ میں آپ کے غلاموں میں سے ہوں، جی آپ کے غلاموں میں سے ہوں، آپ کے سلسلے سے ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ادن منی، میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ فدنوت منہ، میں نبی علیہ السلام کے قریب چلا گیا۔ ففتح فمی، تو آپ علیہ السلام نے میرا منہ کھولا، پھر فامر من ریقہ علی لسانی و فمی و شفتی، تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال رکھا، میری زبان پر، میرے منہ میں اور میری ہونٹوں کے اوپر لگایا، پھر ارشاد فرمایا امضی، اسے پی جاؤ، اسے پی جاؤ، اسے منہ میں نگل لو، اسے لے جاؤ۔ تو بارک اللہ فیکا، اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے۔ فما اذکر، کہتے ہیں کہ جب سے وہ لعاب دہن میں نے چوسا ہے نا، پیا ہے نا، اس وقت سے کبھی مجھے احادیث نبویہ بھولی نہیں ہے۔ ایسے امام نہیں بنے ہیں جی، امام شافعی علیہ رحمہ مجتہد تھے، امام وقت ہے ہیں جی، تو ایسے نہیں، یہ تھی وہ برکت جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا، اس لعاب کی برکت سے آپ کا حافظہ تیز ہو گیا، کبھی آپ حدیث نہیں بھولتے تھے۔ انہی میں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہیں۔ امام ابن حجر الہیثمی فتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 256 میں یہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابن ملقن نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے طبقات الاولیاء میں، فرماتے ہیں کہ ان الشیخ عبد القادر الجیلی، جیلانی کو یہ جیلی علاقہ تھا، جیلی، تو وہیں سے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل الظہر، اب یہ خواب میں زیارت نہیں ہو رہی بلکہ ظاہراً زیارت ہو رہی ہے۔ اب قبل الظہر، ظہر سے پہلے، یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ظہر سے پہلے آپ قلولہ کر رہے ہوں، پھر آپ کو خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ظہر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے میں مشرف ہوا، تو فقال، آپ نے فرمایا مجھے، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لما لا تکلم، بولتے کیوں نہیں ہو، بولتے کیوں نہیں ہو، گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ قلت، تو میں نے کہا، یا ابتا، ابا جی، انا رجل اعجمی، میں تو ایک اجمی آدمی ہوں، میں اجمی آدمی ہوں۔ اجمی آدمی عربی کیسے فصیح بول سکتا ہے؟ اجمی آدمی ہوں، ہاں جی، کیفا اتکلم علی فصحاء بغداد، بغداد کے لوگ تو بڑے بڑے فصیح ہیں، اتنی عمدہ گفتگو کرتے ہیں، تو میں تو اجمی آدمی ہوں، میرے سے نہیں بولا جاتا، میں بول ہی نہیں پاتا، میں ان کو کیسے درس و تدریس دوں؟ فقال علی، نبی علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا افتح فاکا، اپنا منہ کھولو۔ ففتحتہ، تو میں نے اپنا منہ کھولا۔ فتفل فیہ سبعا، تو نبی علیہ نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک میرے منہ میں ڈالا۔ پھر آپ نے فرمایا تکلم علی الناس، اب لوگوں میں جا کر آپ نے گفتگو کرنی ہے، اب آپ نے لوگوں کو واعظ کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اب لوگوں کو اللہ کی راہ کی دعوت دو، اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، پند و نصح کرو، حکمتوں کی باتیں بتلاؤ، نصیحتیں کرو۔ فصلیت الظہر، فرماتے میں نے نماز ظہر ادا کر لی، نماز ظہر، اب ٹائم دیکھو کتنا لگ رہا ہے، میں نے نماز ظہر پڑھی، وجلست، میں بیٹھ گیا، وحضرنی خلق کثیر، خلق، ہاں لوگوں کا تو مجمع لگ گیا، لوگوں کا مجمع لگ گیا، اتنی کثیر تعداد لوگوں کی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جس وقت خطبہ دیتے تھے نا، اتنا خلق کثیر ہوتی کہ آپ کی میری سوچ سے بھی زیادہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ خلق کثیر آ گئی، فرتج علیہ، اب میں گفتگو کرنے لگا تو کلام نہ مجھ پر مشتبہ ہونے لگا، کلام
ملتبس ہو جاتا، ملتبش ہوتا، فصاحت کے ساتھ نہ آتا۔ فرأیت علیٰ قائما رضی اللہ عنہ، میں نے سامنے دیکھا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے۔ اللہ وبی ازائی فی المجلس، میرے مقابلے میں ہے اور اسی مجلس میں آپ موجود کھڑے ہیں۔ فقال، آپ نے فرمایا یا بنی لم لا تکلم، اے میرے بیٹے گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ آپ سید ہیں نا، حسنی حسینی بھی ہیں، آپ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یا بنی، میرے بیٹے لم لا تتکلم، گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ فقلت یا ابتا قد ارتج علی، یا ابا جی میں کلام کرتا ہوں، کلام ہی مشتبہ ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا افتح فاک، اب اپنا منہ کھولو۔ کہتے ہیں ففتحتہ، تو میں نے اپنا منہ کھولا۔ فتفر فی ستن، تو آپ نے 6 مرتبہ میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا۔ آپ نے فرمایا قلت، تو میں نے کہا لم لا تتکلم سبعا، ہاں لما لا تکملہا سبعا، آپ نے 7 مرتبہ میرے منہ میں لعاب کیوں نہیں ڈالا؟ 6 بار آپ نے ڈالا ہے، توجہ فرمانا، آپ نے 6 بار کیا ہے تو 7 بار کیوں نہیں کیا؟ قال سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا ادبا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے۔ کیوں کہ میرے سے پہلے نبی علیہ السلام تمہارے منہ میں 7 مرتبہ لعاب دہن ڈال چکے ہیں، اس وجہ سے میں نے 7 کا عدد پورا نہیں کیا۔ کمال دیکھیے یار، سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی علم ہو گیا کہ آپ نبی علیہ السلام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ فیض دے چکے ہیں، ہاں جی، نبی علیہ السلام کو بھی علم میرے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے بھی آنا ہے۔ یہ فیض اللہ یہ ملا کہاں سے؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اس لعاب دہن کی برکات سے جو خلق کثیر بیٹھی رہتی تھی، ہاں جی، خلق کثیر بیٹھی رہتی تھی، گفتگو سنا کرتی تھی۔ انہی میں سے ایک ہیں سعد الدین تفتزانی، یہ بھی بہت بڑے پرانے بزرگ ہیں۔ یہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے العقائد النصفیہ، یہ حنفیوں کے عقائد پر، حنفیوں کے عقیدے کیا ہیں، کمال کی کتاب لکھی ہے۔ ہم نے پڑھا نہیں نا، آپ لوگوں نے نہیں پڑھی، انہی عقائد کو فالو کر رہے ہیں، بغیر پڑھے بغیر سنے، بغیر کسی سے پڑھے بغیر سنے، جتنی بھی سنی ہیں، چاہے دیوبند ہوں چاہے بریلوی ہوں، سارے انہی کے عقیدے کے مطابق آ رہے ہیں، جو انہوں نے اصول دیے ہیں اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ باری تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اولیاء کرام کے بارے میں عقیدہ، اسی آ رہے ہیں بغیر پڑھے۔ دیکھیں خلق کثیر جو ہے چل رہی ہے، انہی کو مان رہی ہے، خلق کثیر۔ آپ یہ حضرت شجرات ابتدائی طالب علموں میں جب یہ پڑھتے تھے بالکل کند ذہن تھے، طلباء ان کو کہتے تھے، اپنے ہم کلاس ہم جماعت کہا کرتے تھے، یار یہ نکھما آدمی نکھٹو ہے، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ نہیں جس طریقے سے کلاس کے اندر کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں جنہیں کچھ بھی نہیں پتہ چلتا، استاد بتا سمجھا کے تھک جاتا ہے، پھر بھی ان کے ذہن میں کوئی بات نہیں بیٹھتی۔ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں یہ ایسے تھے کہ کچھ بھی نہیں سمجھ آتا تھا، استاد صاحب پڑھاتے رہتے تھے، ان کو کچھ نہیں پتہ چلتا تھا۔ ہم کہتے تھے کہ ہماری کلاس کے اندر سعد الدین تفتزانی جیسا کند ذہن کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب ان کی عادت کیا تھی؟ کند ذہن ہونے کے باوجود کتب الہیہ یعنی کتاب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سیرت طیبہ، حدیث نبویہ کا مطالعہ ہی کرتے رہتے تھے، پڑھتے ہی رہتے تھے۔ کتاب ہوتی جو حضرت سعد الدین تفتزانی ہوتے ہیں، جب بھی دیکھا کہ آپ کتاب کھول کے پڑھ رہے ہیں، جب بھی دیکھا اتنا پڑھ رہے ہیں بس، اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ کے پاس آیا، اس نے کہا قم یا سعد لتذهب الى السیر، اٹھو سیر کو چلتے ہیں۔ کدھر جاتے ہیں؟ آؤ سیر کرنے چلیں۔ آپ کہنے لگے لا افہم شیئا مع مطالعتی، پہلے مجھے مطالعہ کرتے ہوئے کچھ سمجھ نہیں لگتی، اب میں پھر سیر کو چلا جاؤں، تو میں سیر کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیا گیا،
میں یہاں سیر کرنے آیا ہوں، نہیں، میں نے تو پڑھنے کے لیے آیا ہوں، پہلے پڑھتا ہوں، کچھ پلے نہیں پڑتا، یاد نہیں رہتا، اب آپ کہتے ہیں اور سیر کو چلے، تو میں نے نہیں جانا۔ اس کے بعد فذهب وعاد، وہ شخص چلا گیا پھر واپس آیا، پھر انہوں نے کہا قم بنا الی السیر، کھڑے ہو جاؤ، سیر کو جانا ہے۔ فاجاب، آپ نے پھر وہی پہلا جواب دیا، انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا۔ ولم یذهب معه، ان کے ساتھ نہ گیا۔ وہ شخص چلا گیا پھر واپس آیا، اس نے کہا قال له مثل ما قال اولا، حضرت سعد الدین تفتزانی نے وہی جواب دیا جو پہلا تھا، میں سیر کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا، مطالعہ کرتا ہوں، کچھ یاد ہی نہیں رہتا، میں اب سیر کرتا پھر نہیں، میں نے نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ فقال، اس شخص نے کہا میں نے تیرے جیسا کند ذہن نہ بلد شخص میں نے دیکھا ہی نہیں ہے جی۔ فقال له، پھر اس شخص نے کہا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعوک، شخص نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلا رہے ہیں۔ کون؟ اللہ۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعوک، شخص نے کہا نبی علیہ السلام تجھے بلا رہے ہیں۔ پھر کھڑے کیسے ہوئے؟ فقام منزعجا ولم یتنعل بل خرج حافیا، ایسے کھڑے ہوئے، کچھ بھی نہ پہنا، جوتے بھی نہ پہنے، ننگے پاؤں بارگاہ نبوی میں پھر حاضر ہوئے۔ دیکھ لیجیے، ننگے پاؤں، سب کچھ بھول ادھر ہی رکھتا، اب کہاں، اب کیا کرنا ہے کتابوں کو، ہاں جی، اب اسی طرح کھڑے ہوئے بغیر ننگے پاؤں چل پڑے۔ جب پڑھے حتی وصل الی مکان خارج البلد، اس جگہ پر گئے، شہر کے باہر جو ایک جگہ تھی یعنی درختوں کے نیچے، وہاں وہ پہنچے۔ فرأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من اصحابہ، نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کی جماعت میں تشریف فرما تھے، تنہا نہیں تھے، ساتھ صحابہ کرام بھی جماعت، صحابہ کرام بھی تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس درخت کے نیچے تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بھی اس درخت کے نیچے تھے۔ فتبسم لہو، نبی علیہ السلام ہنس پڑے۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت سعد الدین تفتزانی گئے نا، نبی علیہ السلام ہنس پڑے۔ فقال له نرسل الیک المرہ بعد مرہ، ایک بار میں نے تجھے بلایا، قاصد بھیجا، پھر بھیجا، پھر بھیجا، کیوں نہیں آئے؟ فقال یا رسول اللہ، ہاں جی، قال عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علمت انک المرسل، مجھے نہیں علم تھا کہ آپ کی طرف سے یہ قاصد آیا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ نے بھیجا تھا انہیں، آپ کا قاصد ہے۔ وانت اعلم، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، مما اعتذرت به من سوء فہمی، میرا حافظہ بہت کمزور ہے، بات نہیں سمجھ سکتا میں، آپ کو تو اس بات کا علم ہے۔ وقلت حفظی ہے، من سوء فہمی، سمجھ نہیں سکتا، حافظہ بڑا کمزور ہے۔ واشکو الیک، آپ کی جناب میں عرض کرتا ہوں، آپ مہربانی فرمائیے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افتح فمک، اپنا منہ کھولو، اپنا منہ کھولو۔ وتفر له فیہ، نبی علیہ السلام نے پھر اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ ودعا له، پھر میرے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اب چلے جاؤ، الی منزل، اپنی منزل کی طرف چلے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں پھر واپس آیا، فعاد وقد تصلح علما تطلع علما ونورا، تو پھر تو علم کی بہار ہی آ گئی، پھر تو علم کی بہار ہی آ گئی۔ پھر تو کیا حافظہ، جو بات ایک مرتبہ دیکھ لیتا تو کبھی مجھے بھولتی نہیں تھی، اتنی کتابوں کا میں حافظ بن گیا۔ اس کے بعد میرے کلاس پر وہ کہتے کہ تفتزانی کو اللہ نے کیا کمال دیا ہے، یہ معلوم نہیں کہاں سے کمال آیا۔ کمال آیا مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس لعاب دہن۔